فلا رفس ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قالوا وما بره يا رسول الله؟ قال طيب الكلام وإطعام الطعام وإفشاء السلام، أو كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، أو كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. محترم حاضرین، عزیز بزرگ اور بھائیوں، آج 17 مئی 2024 ذی القعدہ 1445 ہجری کا یہ عشرہ اول ہے. اللہ جل شانہ نے اسلام کا عظیم ترین فریضہ حج وہ ان مہینوں کے ساتھ جوڑا ہے. یہ حج کے مہینے ہیں. حج اور نظام عبادات کا حصہ ہے. اسلام عبادات کے اعتبار سے پوری رہنمائی دیتا ہے، کیونکہ اسلام کے بہت سارے شعبے ہیں، ایمان کے بہت سارے شعبے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بضع و سبعون شعبۃ، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں. یعنی دین اسلام کا زندگی کے مختلف مظاہر میں اس کی تعلیمات، اس کی رہنمائی موجود. اس لیے اسلام کا پہلا شعبہ وہ عقائد کا ہے، اعتقادات کا ہے، کہ انسانی ذہن، انسانی عقل اس کو درست کیا جائے. اس کا ٹیڑھ پن، عقلی خرابیاں، عقیدے کی خرابیاں، ذہنی خرابیاں، توہمات سے نکالنا، علم و یقین پیدا کرنا. علم کا تعلق بھی قلب کے ساتھ، ایمان کا تعلق بھی قلب کے ساتھ ہے، شعور کا تعلق بھی قلب و ذہن کے ساتھ ہے.
اسلام اپنی زندگی کا آغاز ایمان سے کرتا ہے، ذہنی تبدیلیوں سے کرتا ہے، قلبی اور عقلی قوتوں میں ربط پیدا کرتا ہے، انسان کے اندر کے ٹکراؤ، تضادات کو، برے خیالات کو انسانوں سے نکالا جائے، یہ پہلا شعبہ ہے۔ دوسرا شعبہ وہ اسلام کا وہ نظام عبادات کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ عبادات، کچھ اعمال بطور عبادت کے اپنے بندوں کے ذمے لگا دیے۔ یہ نظام عبادات میں 5 بنیادی ارکان ہیں، جن میں سے پہلا عقیدے کے متعلق ہے، توحید و رسالت کی گواہی دینا، نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، ماہ رمضان کے روزے رکھنا، حج بیت اللہ الحرام ادا کرنا۔ اب یہ 4 بنیادی عبادات جن کو امت کے لیے ضروری قرار دیا گیا کہ امت کے اندر ان کا نظام قائم رکھا جائے۔ یہ بچوں کی بھی بالغ ہونے کے بعد سے لے کر ڈیوٹیاں، بڑوں کی ڈیوٹیاں بچوں کے ساتھ، معاشرے کا ہر طبقہ وہ عبادت ادا کرے، عبادات میں موجود رہے، عبادات میں شریک رہے، کندھے سے کندھا ملا کر ایک دوسرے سے کھڑے رہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اہتمام میں شریک رہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، اس لیے فرض نمازیں، فرض روزے، فرض حج، فرض زکوٰۃ، یہ عبادات کا ایک اجتماعی مظہر جو ہر فرد سے ذاتی طور پر متعلق ہے۔ اب یہ کیوں ہے؟ یہ تربیت کے لیے، یہ نظام تربیت ہے کہ انسانوں کو تربیت دی جائے۔ کہ تربیت کس چیز کا نام ہے؟ کہ یہ اپنے جذبات کو، اپنے ارادوں کو، اپنے خیالات کو، اپنے اعمال کو، اپنی حرکتوں کو یہ اعلیٰ مقاصد کے ساتھ جوڑ دیں، یہ تربیت ہے۔ اگر انسان کے اعمال، انسان کے افعال، انسان کے خیالات، انسان کے ارادے گھٹیا مقصد کے ساتھ جڑ گئے تو یہ بگڑا ہوا انسان ہے، یہ تباہی کی طرف جا رہا ہے، یہ خرابیوں کا شکار ہوگا۔ اس لیے بلند مقاصد انسان کو عطا کرنا، بلند مقاصد میں انسان کو حصہ دار بنانا، بلند مقاصد کو ذہن میں رکھنا، یہ انسان کو بلند بنا دیتا ہے۔ جیسے جیسے اس کا مقصد بلند ہوگا ویسے ویسے انسان کی شان بلند ہوگی، اس کی عزت پیدا ہوگی، اس کا مقام پیدا ہوگا۔ تو نظام عبادات سے انسان کو تربیت دے کر، اس کو اچھا بنا کر، اس کو خوبصورت بنا کر، اس کو نفع مند بنا کر، اس کے اندر خوبصورتی پیدا کر کے، اس کے اندر کمال پیدا کر کے دنیا میں اس کی حیثیت منوانا ہے۔ انسان اپنی حیثیت منوا لے، دنیا کی ہر چیز کے سامنے اس کی حیثیت بن جائے، اس کا مقام بن جائے۔ جس طرح ماں باپ چاہتے ہیں ہماری اولاد کا مقام بنے، مرتبہ پیدا ہو، اس کو اعلیٰ تعلیم دلواتے ہیں، اچھے کپڑے پہناتے ہیں، اچھی چیزیں کھلاتے ہیں، اچھے لوگوں سے میل جول رکھتے ہیں، اچھے لوگوں کے پاس ان کا آنا جانا رکھتے ہیں تاکہ ان کا مرتبہ مقام پیدا ہو، ان کا تعارف پیدا ہو، ان کی حیثیت پیدا ہو۔ تو اللہ جل شانہ اپنے بندوں پر ماں باپ سے 100 گنا زیادہ مہربان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں میرا ہر بندہ یہ مقام پیدا کرے، مرتبہ پیدا کرے، شان پیدا کرے، عزت پیدا کرے، اس کا احترام وجود میں آئے، اس کو لوگ سلام کریں، کائنات اسے سلام کرے، دنیا کی چیزیں اس کا احترام کریں۔ وہ کس انسان کا دنیا کی چیزیں احترام کریں گی؟ فرشتے کب سلام کریں گے انسان کو؟ مخلوقات کب سلام کرے گی؟ جب یہ اللہ کا بندہ بن جائے گا، جب یہ عبادت کے اوپر کھڑا ہو جائے گا، یہ معبود حقیقی کو پہچان لے گا، یہ لا الہ الا اللہ کا مقصد پہچان جائے گا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں،
اللہ کے سوا کوئی بڑا نہیں، ساری بڑائیاں اللہ کی بڑائی میں ختم، ساری بلندیاں اللہ کی شان اور بلندیوں میں ختم، ساری قوتیں اللہ کی قوتوں اور طاقتوں میں ختم۔ اب میں تو اس بڑی ذات کا بندہ بن کر رہوں گا۔ اب اس بندے کا تعارف نماز کے ساتھ ہو، اس کا تعارف روزے کے ساتھ ہو، اس کا تعارف اللہ کے لیے زکوٰۃ دے کر مال خرچ کرنے پر ہو، اس کا تعارف یہ دنیا میں اللہ کے گھر میں حاضری پر ہو، تو دیکھو انسان کی پہچان بدل جاتی ہے، اس کی حیثیت بدل رہی ہے، اس کی شان بدل رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کائنات کی ہر چیز پر انسان کی بندگی کی چھاپ تعارف کروانا چاہتے ہیں۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے جب بندہ احرام باندھ لیتا ہے اللہ کے نام پر، یہ اللہ کے نام پر سفر شروع کر دیتا ہے، اللہ کے نام پر اللہ کے گھر کی طرف یہ رواں دواں ہو جاتا ہے۔ الحج اشہر معلومات، حج کے متعین و مقرر مہینے، فمن فرض فیہن الحج، جس نے اپنے اوپر حج کو فرض کر دیا، ارادہ کر لیا، اپنے گھر سے نکل کھڑا ہوا اور اس نے احرام باندھ لیا۔ اب احرام باندھ کر کیا کہتا ہے؟ اب سارے ترانے ختم، سارے الفاظ ختم، سارے سبق ختم، اب ایک سبق پڑھنا ہے۔ عالم نے بھی، ولی اللہ نے بھی، شیخ الحدیث نے بھی، جج نے بھی، قاضی نے بھی، تاجر نے بھی، ایک کسان نے بھی، ایک طالب علم نے بھی، ایک حکمران نے بھی، سب کے سب اب حج پر جا رہے ہیں، تو ایک ہی سبق پڑھنا ہے سب نے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اب سب ایک ہی سبق پڑھیں گے، توحید کا سبق، اللہ کی حاکمیت کا سبق، اللہ کی الوہیت کا سبق، اللہ کی وحدانیت کا سبق، اپنی بندگی کا سبق، اپنا بندہ ہونے کا سبق، اپنی بندگی کا اظہار زبان سے بھی اور اپنے عمل سے بھی۔ یہ لبیک پڑھ کر بندہ ہونے کا اعتراف کرے گا، اقرار کرے گا، اقرار کرے گا، اظہار کرے گا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اب اللہ کی بندگی میں انسان کی عزت ہے جب یہ لبیک کہتا ہے، لبیک اللہم لبیک۔ آدم علیہ السلام ہندوستان کے مشرق سے چلتے ہیں، حج کے ارادے سے لبیک پڑھتے ہوئے جاتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک وسعدیک والخیر کلہ فی یدیک۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں آدم علیہ السلام نے یہ لبیک پڑھی تھی، لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں بندہ بن کر، تیرا غلام بن کر، تیرے حکموں کا فرما بردار بن کر، تیرے اوامر کا مطیع بن کر، تیری حکومت کا میں فرما بردار رعایا بن کر، تیری مخلوقات میں سے سب سے زیادہ تیری پہچان رکھ کر تیری طرف میں قدم بڑھا رہا ہوں، اپنی بندگی کا اظہار کر رہا ہوں۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، لبیک وسعدیک، تیری بارگاہ میں حاضر ہوں اور تجھ سے میں ہر سعادت مانگتا ہوں، تجھ سے میں ترقی کا ہر عمل اور ہر علم، ہر قدم کا سوالی بن کر آ رہا ہوں۔ لبیک وسعدیک والخیر کلہ فی یدیک، والخیر کلہ بیدیک، وإلیک، اے اللہ ہر خیر تجھ سے مانگتا ہوں، ہر خیر کا تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ اب خیر کا سوالی بن کر، بندگی کا سوالی بن کر اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، اب اللہ کی بارگاہ میں حاضری دے رہے ہیں، تو اب یہ یہاں سے حاضری شروع کر کے ساری کائنات میں حاضری کا اظہار، ادھر جا رہے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں حاضری دے رہے ہیں، اور اس کو اپنا فخر سمجھتے ہیں کہ اب
اللہ کی طرف جا رہے ہیں. اس لیے اللہ کی طرف اٹھنے والا قدم یہ اللہ کو بہت پیارا ہے. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب ایک حاجی حج کرنے والا عمرہ کرنے والا جب احرام باندھ کر اللہ کا بندہ بن کر بندگی کا اظہار کرتا ہے کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں، اب کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ فرمایا اس کی لبیک کے ساتھ اس کی دائیں طرف جتنی مخلوقات ہے وہ بھی لبیک کہتے ہیں، پہاڑ بھی لبیک کہتے ہیں، پتھر بھی لبیک کہتے ہیں، ریت کے ذرے بھی اس کے ساتھ لبیک کہتے ہیں. جب یہ بندہ لبیک کہتا ہے تو ساری کائنات اس کے ساتھ لبیک ہے. اس کی دائیں طرف والے مخلوقات جہاں تک زمین ختم نہیں ہوتی وہاں تک، بائیں طرف والی اس کی مخلوقات وہ بھی اس کے ساتھ لبیک کہتی ہے. تو گویا یہ حج کا سفر یہ پوری کائنات کو اللہ کی بڑائی اور اظہار کی طرف ایک بندہ جب چلتا ہے تو ساری مخلوق اس کے ساتھ چلتی ہے. یہ اکیلا نہیں ہوتا، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ساری مخلوق اس کے ساتھ ہے. ہر مخلوق اس کے ساتھ لبیک پڑھ کر اے اللہ ہم بھی تیرے بندے ہیں، ہم اس بندے کے اس لبیک کی گواہی دے رہے ہیں، ہم اس کی شان میں تیرے ساتھ پورے درجے میں شریک ہیں، ہر چیز اس کے ساتھ شریک. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے سفر میں ایک وادی سے گزر رہے ہیں. پوچھا یہ کون سی وادی ہے؟ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ فلاں وادی ہے. فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں حضرت صالح علیہ السلام وہ اپنے لوگوں سمیت یہاں سے احرام باندھے ہوئے لبیک پڑھتے ہوئے گزر رہے ہیں. ان کی لبیک اس کی صدا آج بھی ان وادیوں میں گونج رہی ہے. اور میں محمد رسول اللہ صالح علیہ السلام اور ہود علیہ السلام کی اس لبیک کو میں سن رہا ہوں. اس وادی سے آواز آ رہی ہے، صدائیں آ رہی ہیں. آگے بڑھے، پوچھا یہ کون سی وادی ہے؟ صحابہ نے بتایا یا رسول اللہ یہ فلاں وادی ہے. فرمایا میں حضرت یونس علیہ السلام کا سفر حج بیت اللہ کی طرف ان کا سفر، اس میں احرام باندھے ہوئے لبیک پڑھتے ہوئے یہاں سے گزر رہے ہیں. ان کے لبیک کی آواز بھی میرے کان میں گونج رہی ہے. پھر آگے بڑھے تو پوچھا کہ یہ کون سی وادی ہے؟ صحابہ نے بتایا یا رسول اللہ اب ہم تو فلاں وادی سے گزر رہے ہیں. فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اون کی چادروں کا احرام پہنا ہوا ہے اور وہ لبیک پڑھتے ہوئے اللہ کے گھر کی طرف جا رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اب ان کی نقوش ان کے آثار ان وادیوں میں آج بھی موجود ہیں. سینکڑوں سال گزرنے کے بعد بھی حاجی کا حج ختم نہیں ہوتا. ہم سمجھتے ہم گھر آ گئے ہیں. نیت انسان کی بلند ہو، انسان کا ارادہ بلند ہو، اللہ کے ساتھ اس کی محبت اور محبت سے وہ سرشار ہو کر جب لبیک کہتا ہے سینکڑوں سال بعد بھی ان فضاؤں میں وہ لبیک گونج رہی ہوتی. اور اللہ کے نبی ان نبیوں کی لبیک سن کر فرمایا میں ابھی بھی ان کو دیکھ رہا ہوں، وہ اپنے کون سے اونٹ پر سوار موسیٰ علیہ السلام اس وادی سے گزر رہے ہیں. اللہ کے پیغمبر عرفات کے میدان میں خطبہ دے رہے ہیں. آج ہی حج کے احرام میں ملبوس ہیں اور کسی نے لباس اپنا لباس نہیں پہنا ہوا، بندوں کا لباس پہنا ہوا، سفید لباس. اب اسی طرح چادر میں سادہ لباس، بندگی کا اظہار، سب کی پہچان ختم ہو گئی. آج دنیا سے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو پتہ چلتا ہے فلاں ملک صاحب، فلاں چودھری صاحب، فلاں خان صاحب، فلاں پلازے کا مالک، فلاں زمین کا مالک. یہ اپنی پہچانیں لے کر یہاں سے نکلتا ہے. جیسے جیسے اس سفر میں بڑھتا چلا جاتا ہے یہ ساری پہچانیں ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہاں تو اس کو کوئی نہیں جانتا باہر دوسرے ملک سے آیا ہوا اس کا پاکستان میں پلازہ ہے کہ نہیں، اس کے گھر میں گائے بھینس ہے کہ نہیں، اس کے گھر میں سونا چاندی ہے کہ نہیں. اپنے گھر والے اپنے شہر والے تو پہچانتے ہیں، دوسرے شہر والوں کو نہیں پتا کہ چودھری صاحب ہیں، یہ ملک صاحب ہیں، یہ دکاندار صاحب ہیں، یہ مولوی صاحب ہیں، یہ شیخ الحدیث صاحب ہیں، یہ فلاں بزرگ ہیں. ساری پہچانیں ختم ہو جاتی. جو بیت اللہ کے قریب چلتا چلا جاتا ہے
ہر آدمی کی ہر پہچان ختم ہو جاتی ہے. پیسے کی پہچان، مکان کی پہچان، دکان کی پہچان، زمین کی پہچان، ساری پہچانوں سے انسان آزاد ہو جاتا ہے. جب اللہ کے گھر میں پہنچتا ہے اس کا ایک ہی تعارف ہوتا ہے لبیک اللہم لبیک. حاکم بھی وہی کہہ رہا ہے، محکوم بھی وہی کہہ رہا ہے، آقا بھی وہی کہہ رہا ہے، اور مالک بھی وہی کہہ رہا ہے، تاجر بھی وہی کہہ رہا ہے، گاہک بھی وہی کہہ رہا ہے، بڑے سے بڑا بھی یہی کلمہ کہہ رہا ہے. ساری پہچانیں ختم ہو گئیں. ایک پہچان ہے بندگی کی، ایک پہچان ہے اللہ کے بندہ ہونے کی کہ اللہ میں تیرے ساتھ تعلق رکھتا ہوں، میں تیری مخلوق ہوں، میں تیرے نبی کا امتی ہوں، میں تیرے دین کو ماننے والا ہوں، میں تیری پہچان رکھ کے تیرے گھر کی طرف آ رہا ہوں. ساری پہچانیں گم ہو گئی. اب یہ پہچانیں گم کر کے جانا ہی تو حج ہے. اسی لیے تو اللہ نے لباس اتروا دی ہے. ساری اپنی پہچانیں گم کر کے آؤ. چودھری صاحب، ملک صاحب، خان صاحب، ڈپٹی کمشنر صاحب، وزیر اعظم صاحب، صدر صاحب، جج صاحب بن کے نہ آؤ. ساری پہچانیں وہاں چھوڑ کے آؤ، سارے تمغے وہاں اتار کے آؤ، ہر چیز سے الگ تھلگ ہو کر آؤ. تب تو تمہارا حج قبول کروں گا. جو اپنی پہچان لے کر آئے گا اس کا تو کوئی حج نہیں ہے. وہ تو بندہ ہی نہیں بن کے آیا، وہ تو شیطان بن کے آیا، وہ تو ابلیس بن کے آ رہا ہے. ابلیس کہتا تھا کہ میری پہچان اللہ کے بارگاہ میں کہتا تھا کہ میں ابلیس ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا. وہ مٹی سے آگ سے پہچان کرانا چاہتا. وہ کہتا ہے میری خلقت سے میری پہچان ہے. میں آدم علیہ السلام کہتے ہیں نہیں، میری پہچان تو تجھ سے مانگنا، میری پہچان تو تیرے سامنے استغفار ہے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اب اپنے کاموں پر، اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہانے کے لیے بندہ حاضر ہو رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں. اسی لیے تو حجت الاسلام بانی دارالعلوم دیوبند مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا خوب تعارف کروایا. وہ فرماتے ہیں کہ حجر اسود اپنی تاثیر رکھتا ہے، اس کی ایک اصلیت ہے، اس کی ایک پہچان ہے. جو حج پہ جاتا ہے جب وہ حجر اسود کا استلام کرتا ہے، اس کی حجر اسود کے ساتھ دوستی ہو جاتی ہے، اس کی پہچان بن جاتی ہے. حجر اسود اسے پہچان جاتا ہے، یہ حجر اسود کو پہچان جاتا ہے کیونکہ وہ جنت کا پتھر ہے، وہاں اللہ کے گھر میں لگا ہوا. فرمایا اس کی دوستی جنت کے پتھر کے ساتھ ہو گئی. اب اس کا تعارف، اس کا رخ بدل گیا. اب اگر یہ اصلی حاجی ہوگا تو یہ وہاں اپنے گناہوں کو بخشوا کے آئے، ہر گناہ پر ندامت کے آنسو بہا کے آئے، یہ ہر گناہ سے توبہ کر کے وہاں سے آئے گا. اصلی حاجی وہ ہوگا اپنی ساری زندگی کے گناہ وہاں سے دھلوا کے آئے گا. اگر حجر اسود سے اس کی دوستی ہو گئی، اس کی اصلیت اس کے اندر پیدا ہو گئی، تو پھر ساری زندگی واپس آ کر کے کیا کرے گا کہ اللہ کے حکم پر زندگی بسر کرے گا. یہ نیکی کی معرفت لے کر آئے گا، یہ خیر کی پہچان لے کر آئے گا. اب یہ گناہوں سے بھاگنے والا بندہ بن کے آئے گا، گناہ کی طرف جانے والا بندہ بن کے نہیں آئے گا. وہ فرماتے ہیں اصلی حاجی وہ ہوگا جو حج پہ گیا تو توبہ اور ندامت کا ارادہ لے کر گیا، اور جو حج سے واپس آیا تو نیکی کا ارادہ لے کر آیا، نیکی کی طرف قدم بڑھانے والا ارادہ لے کر آیا، گناہوں سے بھاگنے والا ارادہ لے کر آیا. اسی لیے تو فرمایا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن بھی حج کی بھی مقاصد بیان کرتا ہے، حج کی تربیت کے مقاصد ہمیں سمجھاتا ہے. فرمایا حج کرنے والے لوگ تو ہر سال تھوڑے ہوں گے، پیچھے رہنے والے زیادہ ہوں گے، لیکن حج کے مقاصد کو تو سارے لوگ ذہن میں رکھیں. حج کرنے کے لیے کیوں جاتے ہیں؟ حج کے مقاصد کیا ہیں؟ صرف دوڑ کیوں لگوائی جاتی ہے؟ یہ لباس کیوں اتروایا جاتا ہے؟ یہ احرام کیوں پہنوایا جاتا ہے؟ یہ لبیک کیوں کہلوائی جاتی ہے؟ یہ قربانی کیوں دلوائی جاتی ہے؟ جن میدانوں میں کیوں گھومنے کا حکم دیا جاتا ہے؟ مقاصد کیا ہیں؟ قرآن ان سارے مقاصد کو بیان کرتا ہے.
فرمایا حج سے تمہارے اندر کیا چیز آنی چاہیے؟ فرمایا فمن فرض فیہن الحج فلا رفث. اب یہ حج کی نیت و ارادے کے بعد کوئی گناہ نہیں کرے گا، کوئی بے حیائی کا عمل نہیں کرے گا، کوئی بے لباسی بے حیائی کی بنیاد پر یہ لباس نہیں اتارے گا، ولا فسوق، اور اللہ کے کسی حکم کی کوئی خلاف ورزی نہیں کرے گا، کسی کام کی کسی گناہ کی نیت و ارادہ بھی نہیں کرے گا. حج کے اندر تو ارادہ بھی نہیں کرے گا، لیکن حج سے واپس آ کر یہ کوئی عمل نہیں کوئی گناہ کا کرے گا. کیونکہ جب حد حرم میں آدمی پہنچ جاتا ہے وہاں کا اسلوب بدل جاتا ہے، طریقہ بدل جاتا ہے. دنیا میں جہاں کسی اور علاقے میں اگر کوئی آدمی گناہ کا ارادہ کرتا ہے اس کا گناہ لکھا نہیں جاتا، اور گناہ کر بھی لیتا ہے تو پھر بھی اس دن عصر تک یا صبح کی نماز تک فرشتہ انتظار کرتا ہے. کہ گناہ کرتا ہے تو دائیں طرف والا فرشتہ نیکیاں لکھتا ہے، بائیں طرف والا فرشتہ گناہ لکھتا ہے. اب گناہ لکھنے والا فرشتہ نیکی والے فرشتے کے تابع ہے، وہ اپنی مرضی نہیں کر سکتا. اس سے پوچھتا ہے اس نے گناہ کر لیا لکھ لو. وہ کہتا ہے ابھی تو ہم صبح کی نماز میں ہم آئے ہیں، ابھی تو یہ زور کی نماز پڑھے گا شاید توبہ کر لے. زور کی نماز میں توبہ نہیں کرتا. وہ کہتا ابھی لکھ لو. وہ کہتا ہے نہیں ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے، عصر کی نماز میں ہم نے واپس جانا ہے، عصر تک اس کا انتظار کرو، شاید عصر کی نماز میں یہ توبہ کر لے. اب عصر کی نماز میں بھی توبہ نہیں کرتا، نماز ہی نہیں پڑھتا، اب تو توبہ بھی نہیں کرتا. تو فرشتہ وہ کہتا ہے کہ اب تو ہماری ڈیوٹی ختم ہونے والی ہے، اب لکھ لوں. وہ کہتا ہے ہاں اس بندے نے صبح بھی توبہ نہیں کی، دوپہر کو بھی توبہ نہیں کی، سپہر کو بھی توبہ نہیں کی، زور کا وقت بھی گزر گیا، اس کی عصر کا وقت بھی گزر گیا، ابھی بھی اسے اپنے گناہ پر ندامت نہیں آئی کہ کب توبہ کرے گا. اور پھر یہ حج پر بھی چلا گیا، طواف بھی کر لیا، پھر اس نے احرام بھی باندھ لیا، لبیک بھی پڑھ لی، طواف بھی کر لیا، حرم کی حد میں بھی پہنچ گیا، ابھی بھی اس کے دل پر توبہ اور ندامت کی کیفیت نہیں آئی. تو پھر کب آئے گی؟ اس لیے فرمایا وہاں تو توبہ اس کا گناہ کا ارادہ نہیں لکھا جاتا، لیکن حد حرم میں جا کر اگر کوئی آدمی گناہ کا ارادہ بھی کرتا ہے تو اللہ کا حکم ہے فرشتوں کو اس کا گناہ فوراً لکھ لو. گویا اس نے ارادہ کر لیا، گناہ کر لیا، حرم کے حد میں جا کر اس کے دل میں نیکی کا جذبہ نہیں پیدا ہوتا، بیت اللہ کی عظمت نہیں پیدا ہوتی، اللہ کا جلال پیدا نہیں ہوتا. یہ ابھی تک یہی ہے، یہ ابھی تک اپنے نفس کا بندہ ہے، یہ ابھی تک شیطان کے اثر میں ہے، یہ ابھی تک دور جہالت کے اثر میں ہے، یہ ابھی تک اسلام کی تعلیمات کا اس کے دل و دماغ پر کوئی اثر نہیں آیا کہ گناہ سے توبہ کرے. تو گویا حج کا سفر کیا ہے؟ یہ جانے کا سفر، یہ گناہوں سے نکلنے کا سفر ہے. بیت اللہ تک پہنچتے وقت ہی اس کے دل میں یہ خیال آ جائے لا رفث، کوئی بے حیائی کا عمل نہیں کرنا، ولا فسوق، اور کوئی قانون کی خلاف ورزی نہیں کرنا، ولا جدال فی الحج، اور حج کے میدان تک پہنچتے وقت بھی اس سارے مراحل میں کسی سے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرنا. لڑائی جھگڑا پیدا کرنا یہ مستقل ناجائز عمل ہے، اور یہ لڑائی جھگڑے سے بھاگے گا. حاجی حج کرنے والا ان تین چیزوں سے نکل آئے گا، رفث سے بھی نکل آئے گا، بے حیائی سے بھی نکل آئے گا، یہ لڑائی جھگڑوں سے بھی نکل آئے گا. جس نے حج کر لیا ان تینوں چیزوں سے وہ نکلے گا. اس لیے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں صحابی کو حکم دیا، فرمایا الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ. مقبول حج، مبرور حج، اس کا بدلہ سوائے جنت کی اور کوئی چیز. ادھر سے حاجی حج مکمل کرتا ہے اور ادھر سے اللہ جل شانہ اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیتے ہیں. حج مبرور پر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ حج مبرور کیسے بنے گا؟ اللہ کے یہاں حج مقبول کیسے بنے گا؟ اس حج کے اندر بیر کیسے پیدا ہوگی؟ نیکی کیسے پیدا ہوگی؟ قبولیت کیسے پیدا ہوگی؟ یہ
حج کے اندر قبولیت پیدا کرنا یہ انسان کے اپنے بس میں اللہ نے رکھ دیا کہ تو یہ اعمال کرے گا تو حج قبول ہو جائے گا۔ میں تو قبول کرنے کے لیے بیٹھا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں میں تو تمہارے کاموں کو قبول کرنے کے لیے تیار، اس کو پیش کرو صحیح طریقے سے۔ اگر تم حج کی نیت ہی صحیح نہیں کرتے، حج کا عمل ہی صحیح نہیں کرتے، حج کے سفر میں توبہ اور استغفار ہی نہیں کرتے، حج کے اندر حج کے اعمال کی ادائیگی میں تم وہ کیفیت ہی نہیں بناتے کہ تمہارا حج قبول کیا جائے، تو اللہ تو کہتے ہیں میں تو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، تم قبول کرانے کے لیے تیار ہو؟ وہ تمہارا منہ ہے، وہ تمہاری زبان ہے، وہ تمہارا ہاتھ ہے، وہ تمہارا پاؤں ہے، وہ تمہاری کھوپڑی میں دماغ ہے جو حج قبول کروا لے اللہ سے؟ اور میں تمہارے پاس ہے، حج قبول کروانا بھی قبول اللہ نے کرنا ہے، کروانا تم نے ہے۔ کیسے قبول کروائیں؟ ما برہ یا رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر حج کے اندر قبولیت کیسے پیدا ہوگی؟ حج میں بر کیسے پیدا ہوگا؟ حج میں قبولیت کیسے پیدا ہوگی؟ ہمارے حج کے سفر میں اللہ کی توجہ، اللہ کی تجلی میرے دل پر، میرے عمل پر، میری حاضری پر کیسے آئے گی؟ میں کیسے کام کروں؟ میں کون سی حالت بدلوں؟ میں کون سی حالت میں اللہ کی طرف جاؤں کہ اللہ تعالیٰ میری اس حاضری کو قبول کر لے؟ فرمایا سب سے پہلے طیب الکلام، اپنی زبان کا استعمال درست کر لے، زبان کی سختی کو ختم کر لے، طیب الکلام۔ اور دوسری حدیث میں رسول اللہ نے طیب الکلام کی خود تشریح کر دی، فرمایا لین الکلام، کسی سے زبان سے سخت گفتگو مت کرنا۔ طیب الکلام ولید الکلام، اپنی زبان کو نرم کر لے، یہ نیکی ہے، یہ حج کے سفر کا پہلا سبق ہے۔ اپنی زبان کی سختی کو ختم کر لے، اپنی زبان کو نرم استعمال کرنا سیکھ لے، اپنی زبان سے پھول جیسے الفاظ نکالنا سیکھ لے، اپنی زبان سے اللہ کا نام لینا سیکھ لے، اپنی زبان سے کسی کی خیر خواہی کا کلمہ نکلتا ہوا اپنے دل و دماغ میں ارادہ پیدا کر لے۔ بَالْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُ، بندے کی زبان سے اچھا کلمہ نکلتے ساتھ ہی اللہ کے فرشتے فوراً اسے اچک لیتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں، یا اللہ تیرے اس بندے نے اپنی زبان سے تیری حمد و ثنا کا، خوبیوں کا، کلام کا ایک جملہ استعمال کر لیا۔ بَالْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُ، اللہ نیک کلمے کو بھی، اچھے کلمے کو بھی فوراً اٹھا لیتا ہے۔ ایک کلمہ تو زبان سے صحیح نکال کے دے، تیری پہچان بدل جائے گی۔ یہ زبان یہ انسان کا تعارف کرواتی ہے، یہ زبان سے کون سے کلمے نکالتا ہے؟ تو حج کا سفر اسے زبان کا استعمال سکھاتا ہے، بڑوں کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ، مسجد کے اندر، بازار کے اندر، نماز میں، طواف میں، مسجد سے نکلتے وقت، احرام کی حالت میں، احرام سے نکلتے وقت اس نے زبان کو کیسے استعمال کیا؟ اس لیے قدم قدم پر وہاں ذکر ہے، قدم قدم پر وہاں دعائیں، قدم قدم پر وہاں کلمات ہیں، اللہ کے رسول نے سکھائے۔ تو یہ حج کا سفر کیا ہے؟ یہ تو تعلیم کا سفر، یہ تو تربیت کا سفر، یہ تو بندہ بنانے کا سفر ہے۔ تو فرمایا پہلا حج کے اندر قبولیت پیدا کروانا چاہتے ہو، طیب الکلام، زبان سے نرم گفتگو کرو، خوبصورت گفتگو کرو۔ اب یہ زبان کا استعمال یہ ہر آدمی کو ہر وقت ہونا چاہیے، یہ صرف حج کا نہیں ہے، نماز بھی تو یہی سبق دیتی، روزہ بھی یہی سبق دیتا ہے، قرآن بھی تو یہی سبق دیتا ہے، رسول اللہ بھی تو یہی سبق دیتے ہیں۔ یا کون سا کلمہ زبان سے نکال ہے، اس کلمے کی حیثیت کا تعین کریں، اس کے نتائج کا تعین کریں کہ یہ کلمہ زبان سے بولوں گا کیا نتیجہ نکلے گا۔ فرمایا حج کی قبولیت میں سب سے پہلے تیرے کلمات کا وزن کیا جائے گا، تیری زبان سے نکلنے والے الفاظ یہ تیرے حج کی حیثیت کا تعین کروائیں گے۔ پورے حج میں تو نے کیا کیا؟
کون سے کلمات استعمال کیے؟ اور دوسری چیز فرمایا اطعام الطعام، وہاں لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ اپنے کھانے کی جو سارے حاجی خیر فکر کرتے ہیں وہاں جا کر کہ کھلانے والا کام بھی تو تم کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ حاجی میں وہ کون کرتا ہے؟ اپنے لیے پیپسی پی لی، کسی دوسرے کو ساتھ دے دے، اپنا شربت پی لیا دوسرے کو دے دے، وہاں آب زمزم پڑا ہوا خود نکال کے دوسروں کو پلا دے، وہاں تو خود مفت میں وہاں دے دے کسی کو۔ ایک آدمی کھڑا ہے، آپ پی رہے ہیں، اٹھا کر پانی نکال کر اس کے دے دیں، یہ پی لے۔ افشاء السلام، فرمایا دوسرا کام کیا ہے؟ سلام کہنا۔ جدھر جائیں آپ کو ادھر سے ہندوستان کے حاجی مل رہے ہیں، ادھر سے انڈونیشیا کے حاجی نظر آ رہے ہیں، ادھر سے ملیشیا کے حاجی نظر آ رہے ہیں، ادھر سے بنگلہ کے حاجی نظر آ رہے ہیں، ادھر سے افغانی، عراقی، ایرانی نظر آ رہے ہیں۔ فرمایا جتنے مسلمان نظر آ رہے ہیں مسلمانوں کو دیکھ کر تمہارا دل خوش ہو۔ افشاء السلام، مسلمان کو دیکھ کر خوش ہو جائے اور اس کی زبان سے سلام نکلے، ان کی حیثیت کو دیکھ کر اس کے دل میں خوشی پیدا ہو، محبت کا ارادہ، جذبہ پیدا ہو جائے۔ مسلمان میں اسلام کی بنیاد پر، کلمے کی بنیاد پر، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر، بیت اللہ کی عظمت و جلال کی بنیاد پر آنے والوں کے لیے، تمہارے لیے ان کے دل، تمہارے دل میں ان کی قدر اور عظمت پیدا ہو جائے، وہاں جانے والے کی عظمت پہچان پیدا کر لو۔ تو فرمایا یہی تو حج کو قبول کرانے والے اعمال۔ اللہ جل شانہ فرمایا اب ان سے تم نکلو گے تو یہ تمہاری زندگی کی حیثیت کا تعین ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ کا فرمان نقل کرتے ہیں، فرمایا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا ہے یہ فسوق میں شامل ہے، اور اس کو قتل کرنا، اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا پیدا کر لینا، اور لڑائی جھگڑائی قتال تک اور اس کو قتل تک پہنچاتا ہے۔ فرمایا پہلے لڑائی جھگڑا ہوگا، پھر نفرتیں پیدا ہوں گی، اور پھر اس کے بعد قتل و قتال پیدا ہوگا، اور تم اپنی زندگی کو جہنم بنا لو گے، دنیا کی جہنم بھی اور آخرت کی جہنم بھی۔ تو گویا رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ حج کا سفر کیا ہے؟ یہ انسانوں کو ہر قسم کی گمراہیوں سے نکالنے والا، یہ حج کے بڑے مقاصد ہیں جو اللہ کے پیغمبر بیان فرما رہے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی اس آیت کی تشریح نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں والذی نفسی بیدی ما بین السماء والارض من عمل افضل من الجہاد فی سبیل اللہ او حجۃ مبرورۃ لا رفث فیہا ولا فسوق ولا جدال۔ اللہ کے دو عمل سب سے زیادہ افضل ہیں، ایک اللہ کے دین کو سیاسی طور پر، معاشی طور پر، قانونی طور پر دنیا میں غالب کرنا، جس سے دنیا کی ساری قوموں کے مسئلے حل ہو جائیں۔ جہاں اسلام دنیا میں سیاسی، معاشی اور قانونی طور پر غالب آتا ہے تو دنیا کی ان قوموں کے سارے مسئلے حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ فرمایا یہ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے، افضل ترین عمل ہے۔ اور دوسرا عمل وہ حج کا ہے، حج مبرور کا ہے۔ اور حج مبرور کون سا ہے؟ کہ جس میں رفث بھی نہ ہو، جس میں فسق بھی نہ ہو، جس میں جدال بھی نہ ہو۔ فرمایا یہ ساری چیزیں نہ ہوں، اس لیے فقہاء نے یہ اصول متعین کر دیا، الحج المبرور والذی لم یوصل اللہ تعالی فی اثناء ادائہ، حج کی ادائیگی کے درمیان اللہ کے کسی حکم کی خلاف ورزی حاجی سے سرزد نہ ہو۔ طواف کر رہا ہے تو کسی حکم کی خلاف ورزی نہ ہو، یہ عرفات کے میدان میں ہے تو اللہ کا کوئی حکم نہیں ٹوٹنا چاہیے اس سے، کسی قانون کی، اللہ کے کسی قانون کی خلاف ورزی نہ ہو۔ حج اسی چیز کا ہے کہ اللہ کے ہر قانون کی پاسداری پیدا ہو جائے، صرف وہاں نہیں، وہاں سے واپس آ کر یہاں بھی حج کی پاسداری میں اللہ کے ہر حکم کا یہ بندہ بن جائے، اس کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والا بن جائے۔ تو فرمایا یہی تو اصل حاجی جو اللہ کی نگاہ میں، اور فرمایا یہ حاجی اللہ کے یہاں کتنا مقام رکھتا ہے۔ فرمایا یہ حاجی اللہ کی بارگاہ میں 400 لوگوں کی سفارش کرے گا قیامت کے دن، جو حج مبرور اپنے ساتھ لے کر جائے گا 400 لوگوں کو جہنم سے نکال کے جنت میں لے کے جائے گا۔ لیکن ساتھ حج لے کر گئے ہو تو حج پہ نہیں وہاں چھوڑ کر چلا جائے، یہ حج دنیا میں رہنے دے دے تو پھر تو حج مقبول نہ ہوا۔ جب حج مبرور ہوگا تو 400 آدمی کی
یہ سفارش کرے گا. ہمارے والد صاحب مرحوم فرمایا کرتے تھے اگر کسی آدمی نے حج کرتے ہوئے طواف بھی صحیح کیا، سارے کام صحیح کیے، عرفات کے میدان میں بھی حاضری دی، قربانی بھی دے دی، صحیح بھی کر لی، سارے کام کر لیے، لیکن ان 3 کاموں میں سے کوئی کام کر لیا، فرمایا حج تو فریضہ شاید ادا ہو جائے، اجر و ثواب کوئی نہیں ملے گا. پھر اگلے سال جائے اور دوبارہ حج کرے اور پھر اس میں کوئی خلاف ورزی نہ کرے، تب حج مبرور بنے گا. اللہ کا قرب دلانے والا حج اس وقت بنے گا. اس لیے حج پہ جانا یہ بھی ضروری ہے، لیکن جاتے وقت ان تعلیمات اور مقاصد کو ذہن میں رکھ کر پھر حج کرنا، یہی تو کمال ہے. اللہ جل شانہ سب دعا مانگیں، جتنے حاجی ہر سال جائیں اللہ ان کے دلوں میں یہ اثر پیدا، یہ نتیجہ پیدا کرے، تاکہ وہ سیکھنے والے بنے، سمجھنے والے بنے، شریعت کے فرما بردار اور اللہ کے قانون اور اس کے حکم کے مطیع بن کر وہاں سے آئے. اللہ ان کے لیے اپنی حکمت کا، اپنے علم کا، اپنی فرما برداری کا راستہ کھول دے. اللہ کے بندے بن کر، اللہ کے نبی کی امتی بن کر وہاں سے واپس آئیں، یہ ان کی پہچان دین بن جائے. واپس آئیں تو ان کی پہچان دین بن جائے، یہ اصلی حاجی ہے. اور ابھی تک جو اپنی وہ ذاتی اور مادی پہچان رکھتا ہے، اس کا مطلب ابھی تک حج کی تاثیر کو اس نے قبول نہیں کیا. اللہ جل شانہ ہمیں حج کی نسبتیں، بیت اللہ کی نسبتیں اور اس کی برکات نصیب فرما دے.